نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، حضرت حبیب بن جصاف رضی اللہ عنہ، اپنا کٹا ہوا بازو لے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آئے۔ کسی جنگ میں شریک تھے، یہ دشمن نے حملہ کیا اور ان کا بازو کٹ گیا۔ سو جب یہ اپنا کٹا ہوا بازو رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ جس جگہ سے وہ بازو کٹا ہوا تھا اس جگہ لعاب دہن، آب دہن لگایا، وہ بازو جڑ گیا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی بازو اور اسی ہاتھ کے ساتھ اس دشمن کو قتل کیا جس نے آپ کا بازو کاٹا تھا۔ یہ روایت خصائص کبریٰ اور شفا شریف میں موجود ہے۔ یہی نہیں، ایک نابینا آدمی جس کی آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے حاضر ہو کے عرض کیا۔ ایک نابینا آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ دعا فرمائیں کہ میری آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے، میری آنکھوں کی روشنی بحال ہو جائے۔ ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس نابینا آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے نظریں عطا فرما دیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کی روشنی کو بحال فرما دے، مجھے آنکھوں کی روشنی عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو صبر کر تو یہ تیرے لیے بہتر ہے، اگر تو کہتا ہے تو میں دعا کر لیتا ہوں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ دعا کر لیں، آپ دعا فرمائیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں، لیکن تو جا اچھے طریقے سے وضو کر گیا، اچھے طریقے سے وضو کر گیا، اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھ، 2 رکعتیں پڑھ، اور پھر یہ دعا مانگ۔ کون سی دعا؟ فرمایا یہ دعا مانگ، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی رحمتی یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتفضى اللہم فشفعہ فی۔ یا اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے رحمت والے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے وسیلہ سے اپنے رب کریم کی طرف متوجہ ہوا ہوں اپنی اس حاجت میں، تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے۔ یا اللہ، میرے حق میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت قبول فرما۔ یہ اس دعا کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا، اور ابن ماجہ میں یہ موجود ہے۔ تو اس نابینا کی آنکھوں کی روشنی بحال ہوگی، اس نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگی، اچھے طریقے سے وضو کر کے 2 نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی روشنی کو بحال فرمایا، اس کی نظر واپس آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو نظر عطا فرما دی، اس کی آنکھوں کی روشنی اللہ رب العزت نے بوسیلہ مصطفیٰ بحال فرما دی۔ یہی نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، قاضی ایاز علیہ رحمہ نے شفا شریف میں اس بات کو کوڈ کیا۔ وہ کوڈ کرتے ہیں کہ ایک شخص، دیہاتی شخص، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔
ایک عرابی، ایک دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اور اس کے بعد اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں، آپ کوئی اپنے نبی اور رسول ہونے کی کوئی نشانی بتا دیں. میں نے آپ کو نبی اور رسول مان لیا ہے لیکن کوئی معجزہ آپ کا دیکھنا چاہتا ہوں اور اس معجزے کو دیکھ کر یقیناً میرا ایمان مضبوط ہو جائے گا. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کون سی نشانی دیکھنا چاہتا ہے، تو کون سی نشانی دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا یہ درخت ہے، اس کو آپ بلائیں اور پھر واپس اس کی جگہ بھیج دیں. اس درخت کو آپ بلائیں اور پھر واپس اس درخت کو اس کی جگہ بھیج دیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جا، تو خود جا، تو جا اور جا کر اس درخت سے کہے کہ تجھے اللہ کے حبیب بلا رہے ہیں، تجھے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں. وہ شخص گیا درخت کے پاس. میں کسی انسان کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور جانور کی بات نہیں کر رہا، میں کسی جن کی بات نہیں کر رہا، میں ایک درخت کی بات کر رہا ہوں، درخت کی. وہ شخص درخت کے پاس گیا اور پیغام رسول جا کے اس نے اس درخت کو سنایا کہ اے درخت تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. وہ درخت زمین سے اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا، جڑوں کو نکالتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا اور پہنچا. فقط پہنچا ہی نہیں بلکہ پہنچ کے اس درخت نے کلام بھی کیا. اس درخت نے کیا کیا؟ کلام کیا. کلام کیا تھا؟ اس درخت نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. تم مسلمانوں کو درود و سلام پڑھنے سے روکتے ہو، شرک و بدعت و کفر کے فتوے لگاتے ہو. کائنات انسانیت میں مصطفیٰ وہ ہیں، انسان تو انسان، درخت پہ ان پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. پتھروں نے بھی مصطفیٰ کو سلام بھیجا، مصطفیٰ سے سلام کیا. اس درخت نے حاضر ہو کے عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اور یہ سلام عرض کرنے کے بعد حضور نے اشارہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے وہ درخت واپس اپنی جگہ لوٹ گیا. اور یہ جو دیہاتی شخص تھا جس نے کچھ دیر قبل اسلام قبول کیا تھا، اس نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنا چاہتا ہوں، آپ کے دست بوسی کرنا چاہتا ہوں. حضور نے اجازت دی اور اس کے بعد اس نے ایک اور چیز کی اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے سجدہ کرنے کی اجازت نہ دی. حالانکہ وہ نبی تھے، اس کو سجدے کی اجازت نہ دی. فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے شخص کو سجدہ کرے. سجدے کی اجازت نہ دی، ہاتھ چومنے کی اجازت دے دی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں، وہ قائد المرسلین، جن پہ انسان تو انسان، درخت بھی درود و سلام پڑھتے ہیں. اور یہی نہیں، آج کے اس زمانے میں لوگوں میں تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے، بڑا غرور کرتے ہیں. کسی کے پاس 4 پیسے آگے، کوئی تھوڑی بہت زمین کا مالک ہو تو بڑے ہوا میں چلے جاتے ہیں، بڑے غرور میں آ جاتے ہیں. تو یہ تکبر اللہ کو پسند بھی نہیں ہے، اللہ کے حبیب کو بھی پسند نہیں ہے. انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور اپنی تخلیق پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ کس طرح یہ پیدا ہوا، اس کی پیدائش کا سبب کیا چیز بنی. تو اس کو تکبر اور غرور نہیں کرنا چاہیے. غرور اور تکبر تو شیطان نے کیا تھا، سینکڑوں ہزاروں برس اس کی عبادت ضائع ہو گئی تھی. تو تکبر سے رائی کے دانے کے برابر بھی جس میں تکبر ہوگا، یاد رکھنا اس کا بھی اس کو عذاب ملے. تو معمولی تکبر سے بھی بچنا چاہیے. تو ایک شخص تھا، ایک بات اور سنا رہا ہوں، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک موجود، مسند احمد میں بھی یہ حدیث پاک موجود جو ابھی سنانے لگا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ مشکات شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے. کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے. کسی کو کوئی چیز دیں تو وہ بھی دائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے دیں. کوئی چیز لیں تو وہ بھی سیدھے ہاتھ سے لیں، سنت ہے. اور کھانا بھی سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک شخص الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ حضور نبی کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا۔ اس نے تکبر کے طور پر کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا ہوں۔ صحابی رسول کہتے ہیں، سلمہ بن عقوع اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ مرتے دم تک وہ شخص پھر اپنا ہاتھ منہ تک نہیں لے کے جا سکا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو کبھی کھا بھی نہیں سکے گا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا۔ اس نے حالانکہ کھا سکتا تھا، اس نے تکبر کے طور پر کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، اس نے تکبر کے طور پر کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تو کبھی کھا بھی نہیں سکے گا۔ صحابی رسول حضرت سلمہ بن عقوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک وہ شخص اپنا ہاتھ، دائیں ہاتھ منہ تک لے کے نہیں جا سکا۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، مسند احمد میں بھی موجود ہے، اور مشکات شریف میں بھی۔ اس سے پتہ چلا کہ تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کی کیا اوقات ہے اور انسان کی کیسے پیدائش ہوئی ہے، ایک انسان کو ذرا سوچنا چاہیے۔ یہ انسان ایک وقتہ تھا ہی نہیں، ایک وقتہ موجود ہے، اپنا وقت مقرر گزار کے چلا جائے گا۔ تو اس میں غرور نہیں ہونا چاہیے۔ تکبر اور غرور یہ شیطان نے کیا ہے، اس سے ہر صورت میں بچنا چاہیے۔ یہ غرور اور یہ دکھاوا، یہ تکبر، یہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ابھی سردیاں اپنے اختتام پر پہنچ رہی ہیں۔ میں نسل انسانی میں آپ کو ایک ایسا آدمی بھی بتاؤں گا جس کو نہ سردی لگتی تھی نہ گرمی۔ اس سے پہلے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی سردیاں تھیں 12ویں مہینے میں اور پھر جنوری میں، آپ بتائیں آپ کو سردی لگتی تھی یا نہیں؟ آواز سب کی آنی چاہیے، مجھے پتہ چلے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ لگتی تھی سردی، چادریں اوڑھتے تھے، کوٹ پہنتے تھے، سویٹر پہنتے تھے، سردی لگتی تھی۔ اور جب موسم گرما آئے تو ہم باریک کپڑے پہن لیتے ہیں، یہ چادریں اتار دیتے ہیں، کوٹیاں اتار دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ موسم گرم ہو جاتا ہے اور گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ جب موسم گرما آئے تو گرمی لگتی ہے ہی نہیں، سارے بولو لگتی ہے، اور سردیوں میں سردی لگتی ہے۔ لیکن اس نسل انسانی میں ایک شخص ایسا بتاؤں گا میں آپ کو جس کو نہ سردی لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی، جس کو نہ سردی لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی۔ سوال ذہن میں آیا کہ وہ ایسا کون شخص ہے، ایسی کون سی عظیم شخصیت اور وہ کون سی عظیم ہستی ہے جنہیں نہ سردی لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی۔ اس سے پہلے میں آپ کو حوالہ دے دوں، مجمع الزوائد میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے اور خصائص کبریٰ میں بھی۔ وہ تھے دماد رسول، شیر خدا، مولا علی، مشکل کشا، اخی رسول، ناصر دین رسول، شیر خدا و شیر مصطفیٰ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام۔ انہیں نہ سردی لگتی تھی نہ گرمی لگتی تھی حضرت علی کو۔ لیکن سوال یہ ذہن میں پیدا ہوا کیوں نہیں لگتی تھی؟ ایک دفعہ ان کو سردی لگ گئی۔ کیا لگ گئی؟ سردی، ٹھنڈ لگ گئی۔ حضرت مولا علی علیہ السلام رضی اللہ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم رؤوف رحیم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ مجھے سردی بہت لگتی ہے، دعا فرمائی سردی نہ لگے، دعا فرمائی سردی نہ لگے۔ سردی نہ لگنے کی دعا علی کروانے کے لیے آگے تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ جملے سننا خصائص کبریٰ اور مجمع الزوائد میں آئے، اللہم اکفیہ الحر والبرد، اللہم اکفیہ الحر والبرد۔ اے اللہ آج کے بعد میرے علی کو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے۔ مانگی کیا چیز تھی کہ مجھے آج کے بعد یا رسول اللہ دعا فرما دے، سردی بہت لگتی ہے، سردی نہ لگے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ علی کو آج کے بعد نہ سردی لگے نہ گرمی لگے۔ اور ان دو کتابوں میں آیا، دیگر بھی کچھ کتب میں آیا کہ جب
गर्मियों का मौसम आता, सर्दियों का मौसम आता, अली इब्न मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बारीक कपड़े पहन लेते, बारीक लिबास पहन लेते। मौसम सरमा सर्दियों का मौसम आता है, मैं और आप कोटियां पहनते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, चादरों को ओढ़ते हैं, गर्म मलबूसात पहनते हैं, लेकिन मौला अली सर्दियों में बारीक कपड़े पहनते थे और शदीद गर्मी में गर्म कपड़े पहन लेते थे, मोटे कपड़े। बात समझ आ रही है आपको? गर्मियों में मोटा लिबास पहनते थे, सर्दी में बारीक कपड़े। सवाल किया किसी ने, अली अजीब बात है, सर्दियों का मौसम आता है और आप बारीक कपड़े पहन लेते हैं, जबकि सब लोग जो है उन्होंने गर्म मलबूसात पहने होते हैं, गर्म लिबास पहनते हैं। और जब शदीद गर्मी होती है, आपको पता है मक्का मदीना में किस कदर गर्मी होती है, कहा जब शदीद गर्मी होती है और आप गर्म कपड़े पहन लेते हैं। क्या बताना चाहता हूं लोगों को कि मुझे रसूल अरबी ने, ताजदार कायनात ने यह दुआ दी थी कि अली जा, आज के बाद तुझे ना सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी। दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूं, दुआए रसूल का असर देखें। मुझे सर्दियों में बारीक लिबास पहनने के बावजूद भी सर्दी नहीं लगती, गर्मियों में मोटा लिबास पहनने के बावजूद भी गर्मी नहीं लगती। कौन देता है देने को मुंह चाहिए है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए है, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। एक चीज मांगी, दुआ करें सर्दी ना लगे, हुजूर ने दुआ अता फरमा दी। नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हातिम ताई बहुत बड़ा सखी था, इसके बेटे ने तो इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन ये खुद काफिर था, लेकिन इसकी सहावत बड़ी मशहूर है। एक दफा ऐसा हुआ, इसका बेटा और इमाम हसन, इन दोनों में मुज़ाकरा हुआ। हातिम ताई के बेटे ने कहा कि मेरा वालिद इतना सखी है कि उसके घर के 8 दरवाजे हैं और कोई शख्स एक ही मांगने वाला एक दरवाजे से आए, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से आए, हत्ता कि वो 8 दरवाजों से आए, पहले से भी आए, दूसरे से आए, फिर तीसरे से, फिर 8वें तक वो हर दरवाजे से आए तो हातिम ताई उसको खाली नहीं भेजता, कुछ तो कुछ देता है। उसके बेटे ने इमाम हसन से कहा, इमाम हसन ने कहा मेरे नाना का कोई इतना बड़ा महल तो है नहीं, कोई इतना बड़ा बंगला तो है नहीं, एक छोटा सा घर है, उसके 8 दरवाजे क्या, उसके 4 दरवाजे भी नहीं, एक ही दरवाजा है। लेकिन कोई मांगने वाला आ जाए और मांगे, वो एक दरवाजे से इतना दे देते हैं, फिर किसी और दरवाजे पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी थे, औलादे रसूल को भी सखी होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर ने फरमाया कि अस्सखी हबीबुल्लाह लौ काना फासिकन, सखी अल्लाह का दोस्त होता है अगरचे वो गुनाहगारी क्यों न हो। अल बखील अदुवुल्लाह, बखील अल्लाह का दुश्मन होता है। लौ काना आबिदन, अगरचे वो इबादत गुजारी क्यों न हो। खैर, मैं मौजज़ात रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आपसे गुफ्तगू कर रहा था। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु, इन्होंने नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दावत फरमाई। मौलाना अब्दुर रहमान जामी ने इस वाक़ये को नकल किया है। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दावत की। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दावत फरमाई और घर में एक बकरी थी, उस बकरी को ज़िबा किया। बकरी थी, उस बकरी को ज़िबा किया। जब आप बकरी को ज़िबा कर रहे थे तो आपके 2 बच्चे थे, वो दोनों देख रहे थे। बकरी ज़िबा करके वापस आई तो बड़े बच्चे ने छुरी उठाई और अपने छोटे भाई को ज़िबा कर दिया। बड़े भाई ने छोटे को ज़िबा कर दिया और ज़िबा करने के बाद उसका सर उठा लिया। जब माँ ने यह माजरा देखा कि बड़े बेटे ने छोटे को ज़िबा कर दिया है, वो बड़े बेटे की तरफ दौड़ी, भागी। बड़े बेटे ने छत से छलांग लगाई, नीचे गिरा और वो भी फौत हो गया।
شہید ہو گیا۔ اب ہم نے اکثر ماؤں کو دیکھا کہ وہ اولاد کے معاملے میں امتحان ہار بیٹھتی ہیں، لیکن حضرت ہاجرہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا وقت آیا تو وہ امتحان ہاری نہیں تھی، اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اور ادھر جابر بن عبداللہ کی اہلیہ، ان کے 2 بچے شہید ہو گئے، دونوں دنیا سے چلے گئے۔ چیخ و پکار نہ کیا، کوئی واویلا نہ کیا، کیوں؟ آج کائنات کا سب سے بڑا مہمان گھر میں ایسا مہمان آیا ہے جس سے اعلیٰ کوئی مہمان نسل انسانی میں ہے ہی نہیں۔ ایک ایسا مہمان گھر میں آیا ہے کہ اس کی مہمان نوازی میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ خیر، اس بکری کا گوشت تیار ہوا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان لگا، اس پہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیج دیا، اے جبرائیل امین جاؤ، جا کے میرے مصطفیٰ سے کہہ دو کہ جابر کے 2 بچوں کو بھی اپنے ساتھ کھانے میں شامل فرما لیں۔ بچے کہاں تھے؟ بولے تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے، سارے بولے۔ بچے تو شہید ہو گئے تھے دونوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل امین جاؤ، جا کے میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، اے محمد مصطفیٰ جابر کے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا دے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے کہا کہ اپنے بچوں کو بھی بلائیں۔ وہ گئے اپنی زوجہ کے پاس، کہا بچے کہاں ہیں؟ رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ انہوں نے حقیقت نہ بتائی کہ کئی مہمان کی مہمان نوازی میں خلل نہ آ جائے، چونکہ یہ ایسے مہمان تھے ان سے اعلیٰ کوئی مہمان ہے ہی نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی اہلیہ زوجہ نے حضرت جابر سے کہا کہ رسول اللہ سے کہیں وہ گھر میں نہیں ہے۔ جابر حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں ہے، یا رسول اللہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کو تلاش کرو، بلاؤ۔ یہ دوبارہ گئے اپنی زوجہ کے پاس، اپنی اہلیہ کے پاس کہ ان کو حضور بلا رہے ہیں۔ جب دوبارہ گئے تو انہوں نے کہا کہ اب میں ان کو بلا نہیں سکتی۔ ان کی وائف نے، ان کی زوجہ نے، ان کی اہلیہ نے کہا کیا ماجرا ہے؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی، سارا معاملہ سنا دیا کہ بڑے بیٹے نے چھوٹے کو ذبح کیا، اور چھوٹا بھی جب میں نے بڑے نے چھوٹے کو ذبح کیا، اور جب میں بڑے کی طرف دوڑی اس نے گھر کی جو چھت تھی، مکان کی چھت، اس سے چھلانگ لگائی اور وہ بھی شہید ہو گیا۔ حضرت جابر بھی رو پڑے۔ معاملہ ایسا تھا، ایک باپ کے دونوں بچے چلے جائیں تو باپ کا کلیجہ کیسے برداشت کرے گا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ آئے؟ ایک ماں کے دونوں لال چلے جائیں، اس ماں کا دل کیسے برداشت کرے گا؟ کیسے مضبوط ہوگا کہ وہ روئے نہ؟ دونوں رو رہے۔ جابر بن عبداللہ نے اپنے دونوں بچے اٹھائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے، سارا معاملہ بیان کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ جابر کے بچوں کو زندہ کر دے۔ حضور نے دعا فرمائی، جیسے ہی دعا ختم ہوئی وہ دونوں بچے زندہ ہو گئے۔ وہ دونوں بچے رسول اللہ کی دعا سے جابر بن عبداللہ کے دونوں بچے زندہ ہوئے۔ یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کے کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ گوشت کھا لو لیکن ہڈیوں کو نہیں توڑنا، ہڈیوں کو نہیں توڑنا۔ بکری کا گوشت کھایا، ہڈیاں نہ توڑی، ایک جگہ جمع ہوتی رہی۔ کھانے سے جب فارغ ہوئے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم، اس کائنات کی جان، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جس بکری کا کچھ دیر پہلے گوشت کھایا تھا وہ بکری بھی زندہ ہوگی، یہ تھا دعائے رسول کا اثر۔ آج کی اس گفتگو کا آخری واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا، لیکن اس امید کے ساتھ کہ آپ بڑے دھیان کے ساتھ میری بات کو سنیں گے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سب سے زیادہ عمر کس نے پائی؟ معلوم ہے؟ جانتے ہیں یا نہیں؟ نہیں تو بولے نہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں
سب سے زیادہ عمر جس شخص نے پائی، جس آدمی نے پائی، ان کا نام ہے بابا لال رتن ہندی. یہ رسول اللہ کے صحابی تھے اور ہندوستان سے ان کا تعلق تھا. یہ 700 سال زندہ رہے. اس امت میں ان سے زیادہ عمر کسی نے نہیں پائی ہے. امت مصطفیٰ میں بابا لال رتن ہندی سے زیادہ کسی نے بھی عمر نہیں پائی. 2 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں، یاد رکھنا. کچھ محدثین نے اس سے انکار بھی کیا، لیکن کچھ محدثین نے یہ واقعہ لکھا. امام ابن حجر اسقلانی نے الاستحابہ فی تمیز الصحابہ میں اس واقعے کو، اس بات کو لکھا، اور مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا. نفحات الانس میں بھی یہ بات موجود اور دیگر کئی کتب میں موجود ہے. یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچپن تھا اور آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریوں کے ساتھ تھے. بابا لال رتن ہندی یہ ہندوستان میں ایک گاؤں ہے بٹھنڈا، اس کے رہنے والے تھے اور یہ بہت بڑے تاجر تھے اور یہ ملک شام تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے. اور اس وقت بین الاقوامی راستہ مکہ المکرمہ سے گزرتا تھا جو شام کی طرف جانا تھا. تو یہ ایک بار تجارت کی غرض سے ملک شام جانے لگے تو مکہ المعظمہ کے قریب اس راستے سے گزرنے لگے تو وہاں قریب ایک وادی تھی. اس وادی سے جب گزرنے لگے تو شدید بارش برسنے لگی. نالے بارش کے پانی کی وجہ سے بھر گئے. وہاں ایک بڑا نالا تھا، بارش کی وجہ سے اس میں پانی زیادہ ہو گیا اور وہ بھر گیا. بکریوں نے چھلانگ لگائی اور اس نالے کو پار کر دیا. بابا لال رتن ہندی کہتے ہیں کہ میں نے چاند اور سورج سے بڑھ کے خوبصورت ایک معصوم سا بچہ دیکھا. چاند اور سورج سے بڑھ کے خوبصورت ایک معصوم سا بچہ دیکھا. جب میں نے دیکھا کہ وہ بچہ انتظار میں ہے، اس انتظار میں کہ چونکہ عمر مبارک بہت کم تھی، 2 سال تھی، دیکھنے میں تقریباً 4 سال کے لگتے تھے، لیکن عمر مبارک 2 سال تھی، کہ وہ اس انتظار میں کہ کوئی آئے اور آ کے اس کو نالا پار کروا دے. یہ کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے اپنے کاندھوں پہ ان کو سوار کر دیا. یہ خود جوان تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن تھا، ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا اگرچہ وہ نبی تھے. جب نالا پار کرایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی. کیا دی؟ دعا دی. دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے. کیا دعا دی؟ کہ رتن ہندی جا اللہ تیری عمر دراز کرے. اور یہ دعا ایک بار نہ دی، 7 بار درازی عمر کی دعا دی. کتنی بار دی؟ سب کی آواز آئے. 7 بار درازی عمر کی دعا دی کہ رتن ہندی جا اللہ تیری عمر دراز کرے. میں نے 2 کتابوں کا آپ کو حوالہ بھی دیا. سوچ میں پڑھ کے کہ بچوں میں اتنا شعور تو نہیں ہوتا، اتنی تھوڑی عمر اور اتنا فصیح کلام، اور 7 بار درازی عمر کی دعا دی. ایک بار دیتے، 2 بار، 3 بار، لیکن 7 بار یہ دعا دی کہ جا اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری عمر لمبی کرے. خیر یہ ملک شام کے پھر ہندوستان واپس آ گئے. اس واقعے کو دوبارہ 50 سال گزر گئے تقریباً. کتنے سال گزر گئے؟ 50 سال گزر گئے. جب 50 سال گزرے، ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے تھے بٹھنڈا ہندوستان میں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. ان شکل قامت، آدھا چاند ادھر ہے آدھا ادھر. لوگ جمع ہو کے آئے کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، بتائیں چاند کو کیا ہو گیا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، آدھا چاند ادھر ہے آدھا ادھر ہے. انہوں نے کہا مجھے بھی کچھ نہیں پتا. خیر چاند 2 ٹکڑے ہوا، پھر کچھ وقت کے بعد، کچھ دیر کے بعد، کچھ لمحات کے بعد وہ چاند جڑ گیا. پہلے 2 ٹکڑے ہوا، پھر وہ چاند جڑ گیا. سمجھ آ رہی ہے بھائی آپ کو؟ چاند پھر کیا ہوا؟ جڑ گیا. عرب سے قافلہ آیا
کسی اور مقام پہ جا رہا تھا کسی اور جگہ، تو ان کے اس محلے سے، اس گھر کے قریب سے گزرنے لگا تو انہوں نے انہیں بلا لیا. آشنائی تو تھی، خود بھی تاجر تھے. بلایا تو کہا، یہ پچھلے دنوں، گزشتہ دنوں کی بات ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. آدھا چاند ادھر آدھا ادھر، پھر 2 ٹکڑے ہونے کے بعد چاند جوڑ گیا تھا. آپ ہی چند توڑ دے آپ ہی چند جوڑ دے. وہ کلام آپ کو نہیں سناؤں گا، پر ابھی اس کی وضاحت کر رہا ہوں. پھر کیا ہوا؟ چاند جوڑ گیا. تو ذرا بتائیں یہ کیا معاملہ تھا؟ وہ جو عرب سے قافلہ آیا تھا تجارت کی غرض سے کہیں اور جا رہا تھا، اس قافلے نے کہا مکہ میں ایک قبیلہ ہے، مکہ میں ایک قبیلہ ہے، قریش اس کا نام ہے، قریشیوں کا ایک جوان ہے، محمد بن عبداللہ اس کا نام ہے، محمد اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے نبی ہونے کا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، دعویٰ نبوت اور رسالت کی ہے. مکہ کے کافروں نے اس سے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو کوئی معجزہ بتائیں. نبیوں کے تو معجزے ہوتے ہیں، نبی ہیں تو کوئی معجزہ بتائیں. انہوں نے بہت سے معجزے بتائے. تو یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا بھی یہ ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا بھی ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. اور یہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے والے معجزے کی گواہ ہیں بابا لال رتن ہندی. 700 سال عمر پائی انہوں نے. خیر، جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کے دل میں اسلام قبول کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہوا. یہ ہندوستان اپنے گاؤں بٹھنڈا سے نکلے. لمبے عرصے کے بعد، کافی وقت گزر گیا، کئی مہینے گزر گئے، سرزمین مکہ المکرمہ پہنچ گئے. سو جب مکہ المکرمہ میں پہنچے، اہلیان مکہ سے، مکہ والوں سے پوچھا، وہ قریشیوں کا جوان، وہ محمد بن عبداللہ کہاں ہیں جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟ اہلیان مکہ نے جواب دیا، مکہ والوں نے جواب دیا کہ مکہ کے کافروں اور مشرکین مکہ نے اور بت پرست لوگوں نے انہیں تنگ کیا، ان پہ ظلم کیا. وہ سرزمین مکہ کو خیر آباد کہہ کے مدینہ المنورہ چلے گئے. وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ مدینہ المنورہ. یہ پھر مکہ سے بابا لال رتن ہندی سرزمین مدینہ میں آئے. سو جب سرزمین مدینہ میں آئے تو مدینہ والوں سے پوچھا، کہاں ہے محمد مصطفیٰ، کہاں ہے محمد، این محمد، کہاں ہے محمد رسول اللہ؟ کہا یہ مسجد نبوی ہے، اس میں وہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے. بابا لال رتن ہندی صحابی جن کا تعلق ہندوستان سے تھا، وہاں گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ ستاروں کے جرمٹ میں ایک چاند نظر آیا. چاند کیا؟ چاند اور سورج کی کیا تشبیہ دینا حضور کے حسن سے. حضور تو اتنے خوبصورت تھے، کائنات کی کوئی چیز بھی حضور کے حسن کے برابر نہیں. ہاں وہ چاند و سورج ہی کیوں نہ، کائنات کی کوئی چیز بھی رسول اللہ کے حسن کے برابر نہیں. میرا تو یہ نظریہ ہے. یہ کہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ گئے اور بتایا کہ میں اتنے دور سے آیا ہوں، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، پوچھا کہ آپ ہی اللہ کے رسول؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. یہ خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب وہ سارا معاملہ بھول چکے تھے. آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، ہاں میں ہی اللہ کے رسول ہوں. بابا لال رتن ہندی نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ بتائیں. اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی، بولیے، معجزہ بتائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا رتن ہندی، تیرے لیے وہ بچپن کی دعا والا معجزہ کافی نہیں جب تو نے نانا پار کر آیا تھا اور میں نے تجھے درازی عمر کی دعا دی تھی. وہ 50 برس پہلے چلے جائیں. تو نے مجھے ایک کھائی پار کرائی تھی، میں نے تجھے جہنم کی کھائی سے پار کرا دی ہے. ایمان کی دولت دے دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گر گئی، اسلام قبول کر لیا. بابا لال رتن ہندی نے 15 دن تقریباً حضور کی خدمت میں رہے، یا کچھ اس سے زیادہ عرصہ. ایک غزوے میں بھی شریک ہوئے، کچھ حدیثوں کے راوی بھی. پھر واپس آ گئے تو کچھ لوگ ان کے پاس حاضر ہوئے، کہا آپ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بتائیں. انہوں نے بتایا اور انہوں نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بچپن میں جو مجھے دعا دی تھی، ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، دعا دی تھی کہ اللہ تیری عمر دراز کرے. زبان رسول سے یہ جملہ ایک بار نکلا
کہ رتن ہندی جا، اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ نے مجھے 100 سال عطا کر دیے. زبان رسول سے یہ جملہ 7 بار نکلا کہ رتن ہندی جا، اللہ تیری عمر دراز کرے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے 700 سال عطا کر دیے، 700 سال عطا کر دیے. تو یہ 700 سال وصال رسول کے بعد زندہ رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے زیادہ عمر انہوں نے پائی، اور یہ صحابی رسول بھی بنے. تو عمل کیا تھا جوانوں، بزرگوں اور بچوں؟ عمل کیا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن میں حضور کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے ایک نالا بھرا ہوا پار کروا دیا تھا، ایک کھائی پار کروا دی تھی. حضور خوش ہو گئے. جب خوش ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 100 سال نہیں 700 سال عطا کر دیے، 7 صدیاں عطا کر دی. تو یہ 7 صدیاں 700 سال یہ زندہ رہے. آپ جو لوگ نیٹ چلاتے ہیں ذرا گوگل پہ ریسرچ کریں، آپ کو یہ معلومات مل جائے گی، اور ان کا مزار بھی آپ کو مل جائے گا، ان کا مزار بھی. پھر بتا رہا ہوں، ان کا نام تھا بابا لال رتن ہندی. 2 کتابوں میں ان کا ذکر آیا. امام ابن حجر اسقلانی نے الصحابہ فی تمیز الصحابہ میں، اور مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی لکھا نفحات الانس میں. آپ اب لکھیں، آپ کو یہ جو معلومات میں دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مل جائے گی، اور ان کا مزار بھی آپ کو مل جائے گا. تو انہوں نے 7 صدیاں عمر پائی. رسول اللہ کے غلاموں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے خوش ہو جائیں تو کسی کے بچے دنیا سے چلے جائیں اس کے لیے دعا کریں تو وہ بچے زندہ ہو جائیں. اور علی المرتضیٰ دکھی ہوئی آنکھیں حضور کی بارگاہ میں لے کر آئیں. حضور علیہ السلام اپنا لعاب دہن ان دکھی آنکھوں پہ پھیرے، وہ آنکھیں ٹھیک ہو جائیں. ایک صحابی کٹا ہوا بازو حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے، حضور آب دہن لہاب دہن لگائیں، وہ کٹا ہوا بازو جڑ جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کسی کو عمر عطا کر دیں، کسی کے کٹے ہوئے بازو کو جوڑ دیں، کسی کی دکھی آنکھوں کو شفا دے دیں، دکھی آنکھوں کو ٹھیک کر دیں. اور کوئی آئے اور آ کے عرض کرے سردی لگ رہی ہے، اس کو دعا دیں، اس کو نہ سردی لگے نہ گرمی لگے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. نعمت خدا کی ہیں، تقسیم کرنے والے قاسم مصطفیٰ ہیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ آئے لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں کو یہ دے دیا. بھائی تیری کیا اوقات ہے، تو کیا دے گا؟ میں نے فلاں کو یہ دے دیا. کسی کو کچھ دے دیں پھر آ کے مساجد میں دعا کرواتے ہیں، 4 آدمیوں کو پتہ چل جائے کہ چودھری صاحب نے، عباسی صاحب نے، عوان صاحب نے فلاں مسجد میں اتنا دے دیا ہے، فلاں غریب کو دے دیا ہے. چھپ چھپا کے نہیں کرتے. حالانکہ ایک ہاتھ سے صدقہ کرو دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، شریعت کا تقاضا یہ بھی ہے. لیکن کہتے ہیں میں نے فلاں کو اتنے 1000 دے دیے، میں نے اتنے 100 دے دیے، فلاں چیز دے دی، فلاں کو یہ دے دیا. آ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں اور دکھانے کے لیے آ کے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی میں نے فلاں جگہ 20,000 دے دیا ہے، آپ دعا کر لیں، تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتا انہیں بھی پتہ چل جائے. اسے دین کے نام پہ ہی دیا ہے. تو ریاکاری ایک بہت برا عمل ہے، ایک مذموم اور مغضوب عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. عمر مل رہی ہے تو وہ دے رہے ہیں، آنکھوں کی شفائی مل رہی ہے تو وہ دے رہے ہیں، کٹے ہوئے بازو کو وہ جوڑ رہے ہیں. بارش کا نزول نہیں اور ان کے وسیلے سے دعائیں ہو رہی ہیں تو بارش برس رہی ہے. تو کہا کہ لا رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ارے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.